ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب، ویسے عمران خان صاحب سے ملاقات کرا دینی چاہیے وکلا کو، ان کی فیملی کو. خبریں بہت زیادہ ہیں، بڑی خطرناک قسم کی خبریں بھی سوشل میڈیا پر ہیں، اور یہ بالکل ایک بلیک آؤٹ کر دیا گیا ہے. تو یعنی حکومت ہی تھوڑا سا ہاتھ آگے بڑھا دے، یا یہ تو پرووک کرنے کے مترادف ہوا نا کسی سیاسی جماعت کو، کہ بھائی آپ ان کے سربراہ کی صحت سلامتی کوئی چیز ہی نہیں پتہ چلے، اور بلیک آؤٹ کر دیا ایک دم کہ سیکیورٹی ریزنز ہے. جی میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب سے ان کے وکلاء کو، ڈاکٹرز کو ملنے کی اجازت ہونی چاہیے. یہ بالکل صحیح ہے. بات یہ ہے کہ ہمیں ماضی کی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ عمران خان صاحب کا اپنا طرز عمل کیا تھا. دیکھیں انہوں نے بھی انتقامی کارروائیوں کے نئے ریکارڈ قائم کیے. ایسا وہ انتقامی مائنڈ سیٹ تھا جس کا عملی مظاہرہ ہم دیکھتے رہے، میں بھی اور قادر مندوخیل صاحب ہم دیکھتے رہے اور وکٹم بھی بنتے رہے. دیکھیں ان کی حالت تو یہ تھی کہ امریکہ میں جا کے بھی ان کے اعصاب پہ سوار ہوتا تھا، اور انہوں نے کہا، اوپنلی کہا کہ میں واپس جا کر نواز شریف کا AC اتروا دوں گا. آپ کو یاد ہے جس طرح اس دور میں جو کچھ ہوتا رہا، انتقامی کارروائیاں ہوتی رہیں، مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ ہو، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہو، جس طرح ان کے ساتھ کیا گیا، یعنی خواتین کو بھی نہیں بخشا گیا. یعنی محترمہ مریم نواز کو، فریال تارپل صاحبہ کو، کسی کو نہیں بخشا گیا. تو بات یہ ہے کہ لیکن ہمیں تاریخ وہ نہیں دہرانی چاہیے. ہمیں یہ ہے کہ بہتر طرز عمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. حکومت کو چاہیے کہ ان کو تمام ضروری سہولتیں بھی فراہم کرے، اور ان کے ڈاکٹرز کو، وکلاء کو ملنے کی اجازت ہونی چاہیے. اچھا ویسے اگر نہ یہ جو انہوں نے کال دی ہے، پھر حق بجانے پہ اگر نہ ملاقات کرنے کی اجازت دی جائے وکلاء سے، ان کی فیملی سے، میں دیکھیں ایک طرف حکومت سے میری گزارش ہے، ایک طرف میری گزارش ہے حکومت سے کہ ان کو اجازت ہونی چاہیے، ان کو، ان کے وکلاء کو اور ڈاکٹرز کو. دوسری طرف میں PTI کے دوستوں سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ دیکھیں ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی ہے، ہمارے مہمان آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو بھی قادر خان مندوخیل صاحب حاصل کرنا چاہیے. ماضی کی صرف ایک غلطیوں بات کہ 126 دن کے دھرنے کے دوران جو انہوں نے کیا، اور جس کی وجہ سے، جس کے نتیجے کے طور پہ چینی صدر کا دورہ جو ہے وہ ملتوی ہو گیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت ان کو چاہیے. ٹھیک ہے سر، اس وقت بھی 4 حلقے کھولنے کی بات تھی نا، اگر 4 حلقے کھول دیتے تو 126 دن کا دھرنا نہیں ہوتا، بعد میں کھولنے پڑے نا. یہ گھر کی بات ہے، گھر میں رہے تو اچھا ہے. ہم مہمانوں کو نہ دکھائیں، اپنا احتجاج جو ہے وہ اس کانفرنس کے بعد پہ مؤخر کر دیں. جی قادر. ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب، جب پچھلی بار 15 تاریخ کو یہ اٹیمپٹ کی گئی تھی آئینی ترمیم پاس کروانے کی، تو میرے ساتھ ٹرانسمیشن پہ آپ تھے، آپ سے میری بات ہوئی تھی، تو آپ نے کہنا تھا بدقسمتی ہے کہ اس ترمیم کا مقصد جو ہے وہ ایسی سپریم کورٹ ہو جو ہمارے حق میں فیصلہ دے، اور کافی بات ہائی لائٹ ہوئی تھی آپ کی اس بات کی. تو ابھی بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن بھی اپنا ہو، سپریم کورٹ بھی اپنی ہو، حکومت کی انٹینشن یہ ہے کہ نہیں، ضروری ہے آئینی عدالت ہونی چاہیے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ پہلے تو میں بڑی خوشی ہو رہی ہے اپنے دوست، اپنے بھائی قادر مندوخیل صاحب کو دیکھ کے. ان کو میرا سلام، محترم نقوی صاحب کو بھی سلام. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ بانیان پاکستان کے بعد، قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے ساتھیوں کے بعد، تقریباً تمام حکمرانوں کی یہ خواہش رہی ہے کہ عدلیہ ان کی مرضی کی ہو. کسی حکمران نے بدقسمتی سے یہ کوشش نہیں کی کہ عدلیہ آزاد ہو، خود مختار ہو اور مضبوط ہو. تمام حکمرانوں نے یہ خواہش رکھی ہے، اور اس کے عملی مظاہرے ہم نے دیکھے ہیں کہ عدلیہ ہماری مرضی کی ہو، چیف جسٹس ہماری مرضی کی ہوں، الیکشن کمیشن ہماری مرضی کا ہو. 73 کا متفقہ آئین جو بھٹو صاحب کا بہت بڑا کارنامہ تھا، ان کی 2/3 اکثریت تھی باقی ماندہ پاکستان میں، لیکن یہ ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کے چلے، اور انہوں نے ایک متفقہ آئین دیا 73 کا آئین قوم کو، جو بہت بڑا تحفہ تھا. لیکن اس کے بعد بدقسمتی سے اس میں 2 ترامیم جو تھی وہ یک طرفہ طور پہ کی گئیں. پہلی ترمیم یہ تھی کہ وہ، اس کا مقصد یہ تھا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، جسٹس قاضی یعقوب علی خان کو، جسٹس یعقوب علی خان کو اس کی مدت ملازمت کو توسیع دی جائے، پرولانگ کیا جائے. ان کو رکھنے کے لیے ترمیم کی گئی. اور دوسری ترمیم جو تھی، محترم مندوخیل صاحب خود قانون دان ہیں، ان کو وہ یاد ہوگا کہ دوسری ترمیم کا مقصد یہ تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، جسٹس سردار اقبال صاحب جو ہیں، ان کو فارغ کیا جائے. یہ دونوں ترامیم جو تھیں وہ پرسن اسپیسیفک تھیں، ذاتی مفادات کے لیے تھیں. بالآخر یہ ترامیم جو تھی ان کو ختم کرنا پڑا بعد میں ضیاء الحق کے دور میں. سر اس بار بھی یہی ہو رہا ہے؟ آپ یہ دیکھیں، آپ میری گزارش سن لیں. جی سر. اس کے بعد میری بات سن لیں. اس کے بعد PTI کا دور ہم نے دیکھا
اور اس میں بدقسمتی سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا راستہ روکنے کی کوشش کی گئی. اب بدقسمتی سے تاثر یہ ہے کہ اب جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. طریقہ کار مختلف ہے. اس وقت ریفرنس بھیج کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف سر قاضی فائز صاحب کا جو راستہ برائے کرم میری بات مکمل ہونے دیں. ٹھیک ہے جی. اب بدقسمتی یہ ہے کہ اب تاثر یہ ہے کہ اب جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. طریقہ کار مختلف ہے. اس وقت ریفرنس کے ذریعے اب آئینی ترمیم کے ذریعے. وہ بھی غلط تھا, یہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ کاش کے تمام حکمرانوں کا, تمام سیاسی جماعتوں کا, تمام قائدین کا یہ مقصد ہو کہ ہم نے عدلیہ کو مضبوط کرنا ہے, ہم عدلیہ کو غیر جانبدار رکھنا ہے ہر قیمت پر. لیکن انفارچونیٹلی کسی حکمران کا یہ طرز عملی طور پر نظر نہیں آتا. سب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عدلیہ ہماری مرضی کی ہو, چیف جسٹس ہماری مرضی کے ہوں, الیکشن کمیشن ہماری مرضی کا ہو. ٹھیک ہے. جب تک یہ مائنڈ سیٹ نہیں بدلے گا ملک کا نظام کیسے بہتر ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب یہ سیاستدانوں نہیں بدلنا ہے نا. ڈاکٹر صاحب یہ سیاستدانوں نہیں بدلنا ہے نا. آخری بات یہ ہے کہ دیکھیں, بات یہ ہے کہ مندوخیل صاحب اس بات کے گواہ ہیں کہ ہر روز لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں یہ سبارڈینیٹ جوڈیشری میں, کچہریوں میں, سول کورٹ, سیشن کورٹس میں رول جاتے ہیں, خار ہو جاتے ہیں. وہاں جو ہے پینڈنسی ہے, وہاں جو بیک لاگ ہے سب سے زیادہ ہے. اس کی طرف فوکس ہونا چاہیے ہمارے حکومت کو, حکمرانوں کو. عدلیہ کے جو سربراہ ہیں, چیف جسٹس ہوں سپریم کورٹ کے, ہائی کورٹس کے, ان کا فرض ہے کہ ہمارے عدالتی نظام میں اس طرح کی ترامیم لائیں, اس طرح کی امپرومنٹس ہوں, اس طرح کی چینجز ہوں کہ یہ لوگ نا غریب آدمی کو انصاف جلد از جلد جو ہے وہ ان کو یقینی بنایا جائے انصاف کی فراہمی کو.